بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات محض خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، او مسلمانوں، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ کیا مطلب؟ راستے بند نہ کرو۔ مخاطبین سے پھر آپ نے فرمایا، اگر تم لاچار اور مجبور ہو کہ راستوں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس کا کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق، ایک طرف کھڑے ہو تاکہ آنے والے اور جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ غور کریں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ راستے بند نہ کیے جائیں، کشادہ کیے جائیں، کھولے جائیں تاکہ لوگوں کی اذیت اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، ملکی سالمیت کے نام پر راستے بند کر دیتے ہیں۔ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، یقین فرمائیں ہمیں تصور نہیں ہے۔ لوگوں کے مستقبل اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کے معاشی اعتبار سے کنگال ہو جاتے ہیں۔ وہی اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، ملک کے نام پر جو سڑکیں بند ہوتی ہیں، اس کے اتنے بھیانک انجام ہوتے ہیں، لوگوں کے مستقبل معاشی اعتبار سے کنگال، بیکار ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال ایک دو آپ کے سامنے تشبیہ دیتا ہوں۔ مثلا گجرانوالہ میں یا گجرانوالہ اور لاہور کے درمیان لوگ جی ٹی روڈ بند کر دیتے ہیں۔ گجرات منڈی بہاؤدین حافظ آباد سے کوئی بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے، اس نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور اس کا ویزا فرض کیا سعودی عربیہ 2-4 دن کے بعد ختم ہو جانا ہے، تو وہ گھر سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ، اپنی ماں کو سہارا دیتا ہے، اماں پریشان نہ ہو، میں اب جا رہا ہوں، سعودی عربیہ سے اپنے دوستوں سے 10, 15, 20 ہزار ریال ادھارے لے لوں گا، تم اپنی بیٹی یعنی میری بہن کا نکاح کر دینا، ابا اگر فوت ہو گیا ہے تو پریشان نہ ہو، میں پیسے بھیج دوں گا۔ وہ وہاں جاتا ہے، گجرانوالہ سے آگے سڑک بند ہے، اس کی فلائٹ رہ گئی، چھوٹ گئی۔ ایک تو وہ ادھر پہنچ نہ سکا، ٹکٹ ضائع ہوا، اور چند دن کے بعد اس کا ویزا ختم ہو گیا، اب وہ تو اس ملک میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی بیٹی، وہ جو بیوہ ہے، یہ جو مرد ہے، اس کی بہن، اس کا نکاح ہونا ہے، اس پہ پیسے چاہیے۔ وہ جو اسلام کے نام پر یا یہود اور ہنود کے مقابلے میں یا اسرائیل کو پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پاکستان میں سڑکیں بند کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی غیرت مند جاتا ہے حافظ آباد مثال کے طور پر، گجرات منڈی بہاؤدین، کہ یہ لیں پیسے؟ اور ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جب لڑکے کے خاندان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو معاشی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، سعودی عربیہ سے ریال بھی نہیں آ سکتے، تو ہو سکتا ہے وہ بدقسمت لوگ رشتہ ہی توڑ دیں۔ میری اور آپ کی بڑی بدقسمتی ہے، کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، یار پروردگار عالم کے سامنے جانا ہے، سوال جواب ہونا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم رستے میں کھڑو تو اس کا حق دو، ایک طرف ہو، رستے بند نہ کرو، دوسری آنکھیں نیچی رکھو۔ مساجد میں آپ غور کیجئے گا، جب جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تو وہاں سے اگر غور کریں، ہمارے ایسے غلط رویے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، 10-10, 15 آدمی اکٹھے، آدھی سڑک بند کر لیتے ہیں، اور وہاں سے کوئی شریف آدمی اپنی بیٹی، بہو، بیوی کے ساتھ گزر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ نہ صرف وہ لوگ انہوں نے رستہ بند کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ جانکتے ہیں دائیں بائیں کون گزر رہا ہے، کون نہیں گزر رہا۔ اللہ تعالی ہم سب پر ترس کھائے، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتیں فرمائیں، ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اہمیت دیں اور ہر اس عمل سے، فعل سے، قول سے، رویے سے پیچھے ہٹیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔